عزازیل خوف و ہراس کی دنیا میں تہلکہ مچاتی ایک شاہکار کہانی۔ مصنف زرغام محمود۔ الارم کی تیز آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر الارم بند کیا اور دوبارہ چادر منہ پر رکھ کر سونے کی کوشش کی، مگر نیند ایک دفعہ کھل جائے تو دوبارہ بہت مشکل سے آتی ہے۔ میں کچھ دیر بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، پھر میں نے چادر ہٹائی اور آنکھیں مسلتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور پھر آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بستر پر میرے برابر جہاں رات کو میری پیاری بیوی لیلا سوئی تھی، اب وہاں ایک بھیانک ڈھانچہ لیٹا ہوا تھا۔ خوف سے میں لرزنے لگا، پھر میں نے ہمت کی اور ڈرتے ڈرتے ڈھانچے کو ہاتھ لگایا تو میرے منہ سے ایک اطمینان بھری ٹھنڈی سانس نکل گئی، کیونکہ وہ ڈھانچہ مصنوعی تھا اور کسی اچھے پلاسٹک سے بنا ہوا تھا، لہذا پہلی نظر میں مجھے وہ اصلی لگا تھا۔ میں نے لات مار کر اس ڈھانچے کو بستر سے نیچے فرش پر پھینک دیا اور اپنی بیوی لیلا کو آوازیں دینے لگا۔ لیلا، یہ سب کیا ہے؟ لیلا ہاتھ میں چائے کا کپ لیے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے اس سے کہا، ایکسپریشن؟ لیلا نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا اور چائے کا کپ میز پر رکھ کر فرش پر پڑے ہوئے ڈھانچے کو اٹھایا اور بڑے پیار سے اس پر سے فرضی دھول جھاڑتے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ یار، یہ سب کیا ہے؟ تم نے اچھے خاصے بیڈ روم کو ہارر ہاؤس بنا دیا ہے۔ میں نے کمرے میں لگی خوفناک تصویروں اور پورٹریٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھی تو لگ رہی ہیں تصویریں، لیلا نے چائے کا کپ اٹھایا اور ایک سپ لیتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے رات کو بھی خواب میں یہی چڑیلیں دکھائی دیتی ہیں۔ میں بستر سے نیچے اترتے ہوئے بولا، جب تم ایک ہارر رائٹر سے شادی کرو گے تو تمہیں ایسا خوفناک ماحول برداشت کرنا پڑے گا، اور یہ باتیں تمہیں شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھیں۔ لیلا کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آ رہا تھا، وہ بڑے اطمینان سے چائے کی چسکیاں لے رہی تھی۔ میں مصر کے محکمہ پولیس میں انسپکٹر آف پولیس ہوں، اور میری پیاری راج دلاری بیوی جس سے میری شادی بڑی جدوجہد کے بعد ہوئی، وہ ایک مشہور ہارر رائٹر ہے جس کی تحریریں ملک کے مشہور میگزین نہایت اہتمام کے ساتھ شائع کرتے ہیں، اور قارئین نہایت ذوق و شوق سے لیلا کی کہانیاں پڑھتے ہیں اور اس کی کہانیوں کا انتظار کرتے ہیں۔ میں لیلا کی باتوں سے زچ ہو کر واش روم میں گھس گیا اور نہا دھو کر فریش ہو کر باتھ روم سے نکلا تو میرا پیر کسی لبلبی سی چیز پر پڑا، تو میں نے گھبرا کر اپنا پیر اٹھایا اور اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور دھڑام سے کمرے کے پکے فرش پر گر پڑا۔ میرے اس طرح گرنے پر لیلا بے ساختہ ہنس پڑی۔ ہمارے ملک کا تو قانون ہی زمین بوس ہو گیا، لیلا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آگے پڑھ کر وہ چیز اٹھائی جس پر پیر پڑنے سے میں فرش پر گر پڑا تھا۔ وہ ایک بڑے سائز کی مکڑی تھی جو فرش پر پڑی تھی۔ لیلا، یہ کیا مصیبت ہے؟ تم نے گھر کو کیا بنا دیا ہے؟ میں لیلا کی مدد سے فرش سے اٹھتا ہوا بولا، اسے ماحول بنانا کہتے ہیں، اور اس ماحول کی وجہ سے مجھے لکھنے میں مدد ملتی ہے۔ لیلا نے مجھے فرش سے اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ یار، ہارر کی بجائے کچھ اور لکھو، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اور کیا؟ اس نے پوچھا۔ کوئی رومانی ناول، میں نے لیلا کے کان میں جھک کر سرگوشی کی تو وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ میں اور رومانی ناول؟ ناممکن، لیلا نے نفی میں گردن ہلائی۔ ارے، رومان لکھنا کوئی مشکل تھوڑی ہے، بس ذرا ماحول تو بناؤ۔ اتنا کہہ کر میں نے لیلا کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے اور دھیرے سے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں پھنسایا۔ میری بازوؤں کی گرفت لیلا کے گرد تنگ ہونے لگی تو لیلا نے مجھے زور سے دھکا دے کر خود سے الگ کیا۔ زیادہ نخرے مت دکھاؤ، جلدی سے ناشتے کی میز پر آؤ، دیر ہو گئی تو دفتر میں ڈانٹ پڑ جائے گی۔ اتنا کہہ کر لیلا کمرے سے باہر کی جانب چلی گئی، پھر وہ دروازے پر رکی۔ اس نے اپنے نچلے ہونٹ کا کونا اپنے دانتوں میں دبایا اور دھیرے سے مسکرائی۔ لبے لالن کو دندان میں جب دبا لیتے ہو، خدا کی قسم کتنے فتنوں کو تم جگا دیتے ہو۔ میں نے لیلا کے ہونٹ دبا کر ہنسنے پر بے ساختہ شعر پڑھا۔ زیادہ شاعری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پولیس انسپکٹر ہیں، حافظ شیرازی نہیں۔ جلدی سے ناشتے کے لیے آ جائیے۔ لیلا اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گئی اور میں بھی اپنی وردی پہننے لگا۔ وردی پہن کر میں ناشتے کی میز پر پہنچا۔ ناشتہ میز پر لگ چکا تھا اور لیلا میز کے گرد بچھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری کرسی پر بیٹھتے ہی لیلا نے چائے کا کپ میرے سامنے رکھا اور ساتھ ہی توش پر مکھن لگا کر چائے کے سامنے مجھے دیا اور خود چائے پینے لگی۔ تم ناشتہ نہیں کرو گی؟ میں نے توش کھاتے ہوئے لیلا سے پوچھا۔ اب یہ موڈ نہیں ہو رہا، مجھے ناول ختم کرنا ہے، لیلا چائے پیتے ہوئے بولی، اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک ہارر ناول تھا جسے وہ پڑھ رہی تھی۔ ہارر ناول؟ تم یہ کیا بکواس پڑھتی رہتی ہو؟ میں نے اس کے ہاتھ سے ناول لیتے ہوئے کہا۔ میں ہارر کہانیاں لکھتی ہوں تو ہارر ناول ہی پڑھوں گی نا، لیلا میرے ہاتھ سے اپنا ناول لیتے ہوئے بولی۔ یہ ہارر رائٹر اپنے قارئین کو جھوٹی باتوں سے کیوں بہلاتے ہیں؟ میں نے ناشتہ ختم کر کے چائے پیتے ہوئے لیلا کو چھیڑا۔ جھوٹی باتیں؟ کیا مطلب؟ لیلا نے ناول بند کر کے میز پر رکھتے ہوئے تیوریاں چڑھا کر میری جانب دیکھا۔ یہ جن بھوت، آسیب چڑیل وغیرہ، یہ سب جھوٹ نہیں ہے تو کیا؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔
اکثر میرے اور لیلا کے درمیان اس طرح کی بحثیں ہوتی رہتی تھیں۔ دراصل مجھے اپنی پیاری بیوی لیلا کو چھیڑنے میں مزہ آتا تھا۔ یہ جن بھوت جھوٹ کیسے ہوتا ہے ذرا بتاؤ گے؟ لیلا تنگ کر بولی۔ یا تم نے کبھی کوئی بھوت دیکھا ہے؟ لیلا کے سوال کے جواب میں نے پوچھا۔ ہاں دیکھا ہے، لیلا نے اطمینان کے ساتھ میرے سوال کا جواب دیا۔ کیا تم نے سچ مچ کا بھوت دیکھا ہے؟ میں نے بے یقینی کی کیفیت میں لیلا سے پوچھا۔ ہاں، وہ بولی۔ کب؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہیں اسی کمرے میں، بلکہ وہ بھوت تو ہمارے ساتھ اس گھر میں رہتا ہے۔ لیلا کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آ رہا تھا۔ کون سا بھوت؟ کس کا بھوت دیکھا ہے تم نے جو ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہتا ہے؟ میں سچ مچ پریشان ہو گیا۔ انکل فیروزی کا، جو اس گھر کے پہلے مالک تھے اور جن کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال بھی ہو گیا تھا۔ انہیں اپنے گھر سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے وہ مرنے کے بعد بھی اس گھر کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہو رہے، لیلا نے تفصیل بتائی۔ لیکن وہ مجھے تو کبھی نظر نہیں آئے۔ میرا لہجہ بے یقینی کی کیفیت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اکثر تمہارے جانے کے بعد آتے ہیں، لیلا نے جواب دیا۔ پھر اچانک وہ میرے پیچھے دیکھتے ہوئے بولی، لو آج انکل فیروزی تمہارے سامنے ہی آ گئے۔ اتنا کہہ کر لیلا نے میرے پیچھے کی جانب دیکھا اور کہا، آئیے انکل، ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیجیے۔ لیلا کے یہ سب کہنے پر میں نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے پیچھے دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے برابر والی کرسی کھسکی تو میں اچھل پڑا۔ یہ کرسی کس نے کھسکائی؟ میری تو پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ پھر میں نے میز کے نیچے جھانکا تو دیکھا کہ لیلا نے اپنا پیر آگے بڑھا کر کرسی کو کھسکایا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں اپنی پیشانی پر سے پسینہ پہنچنے لگا۔ لیلا میری کیفیت دیکھ کر بے ساختہ ہنس پڑی۔ تو تم؟ میں اتنا کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور لیلا کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کر لیا۔ تم باز نہیں آؤ گی نا؟ میں نے لیلا سے کہا اور اس کے چہرے پر جھکا تو اس نے مجھے پیچھے دھکا دیا۔ جائیے، دفتر کے لیے دیر ہو جائے گی، پھر آپ کا وہ کھڑوس باس روزانہ کی طرح آپ پر چیخے گا، لیلا نے میرے بیجز ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ رومانی ناول لکھا کرو، کچھ رومانٹک ہو جاؤ گی، میں نے ناشتے کی ٹیبل سے اپنی کیپ اٹھاتے ہوئے کہا تو لیلا ہنس پڑی۔ پھر میں لیلا کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے اپنے دفتر جانے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ میں نے اپنی سرکاری جیپ پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے روکی تو ایک کانسٹیبل جلدی سے میری جیپ کے قریب آیا اور مجھے سلوٹ مار کر سلام کیا۔ میں نے جیپ کا دروازہ کھولا اور جیپ سے نیچے اترتے ہوئے کانسٹیبل کے سلام کا جواب دیا اور ہیڈ کوارٹر کے مرکزی دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ پولیس کانسٹیبل جیپ کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور جیپ کو ہیڈ کوارٹر کے پارکنگ ایریا کی جانب لے کر چل دیا۔ میں نے ایک نظر جیپ پر ڈالی اور پھر دروازے سے گزر کر ہیڈ کوارٹر کے اندر داخل ہو گیا۔ ہیلو کیسے ہو؟ ہیڈ کوارٹر کی راہداری میں مجھے ڈاکٹر سلمان ملے، جنہوں نے مجھ سے پرتپاک طریقے سے مسافہ کیا اور میرا حال چال پوچھا۔ ڈاکٹر سلمان پولیس کے اس اسپتال کے ایم ڈی تھے اور اکثر ہیڈ کوارٹر آتے رہتے ہیں۔ فائن، آپ سنائیے، ایم ڈی بننے کے بعد کیسی گزر رہی ہے؟ میں نے ڈاکٹر سلمان سے پوچھا، کیونکہ وہ حالیہ ہی دنوں میں پروموشن پا کر ایم ڈی بنے تھے۔ بہت مشکل جاب ہے، انتظامی معاملات دیکھنا۔ ڈاکٹر سلمان میرے ساتھ لفٹ کی جانب چلتے ہوئے بولے۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ میں نے لفٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پھر پوچھا۔ کچھ بجٹ وغیرہ کے سلسلے میں میٹنگ ہے، اس لیے آیا تھا، ڈاکٹر سلمان بولے۔ اتنے میں لفٹ کا دروازہ کھلا تو میں اور ڈاکٹر سلمان لفٹ میں داخل ہو گئے۔ میں نے 7 فلور کا بٹن دبایا۔ آپ تو شاید بجٹ ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے، میں نے پوچھا تو ڈاکٹر سلمان نے ہاں کے انداز میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر سلمان کا خاموش جواب پا کر میں نے 5 فلور کا بٹن پریس کر دیا، کیونکہ بجٹ ڈپارٹمنٹ 5 فلور پر ہے۔ 5 فلور پر ڈاکٹر سلمان مجھے بائے کہتے ہوئے لفٹ سے اتر گئے۔ پھر میں بھی 7 فلور پر اپنے دفتر کے سامنے لفٹ سے نکلا اور گنگناتے ہوئے اپنے دفتر میں داخل ہوا۔ ہیلو سعیدی صاحب، آج پھر آپ کو دیر ہو گئی۔ دفتر میں داخل ہوتے ہی مجھے غنایا دکھائی دی، جو فائل ہاتھ میں لیے باس کے دفتر سے باہر نکل رہی تھی۔ روز ہی دیر ہو جاتی ہے، اب تو دفتر کے لوگوں کو اس بات کا عادی ہو جانا چاہیے، میں نے بھی ڈھیٹ پنے سے جواب دیا۔ چیف 2 دفعہ آپ کو پوچھ چکے ہیں، آپ کے دفتر میں بھی ایک صاحب بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، غنایا نے کہا۔ پہلے چیف سے مل لیتا ہوں، پھر دفتر آئے صاحب کو بھی دیکھ لیں گے، میں نے غنایا کو جواب دیا اور اپنی ٹوپی سر پر ٹھیک طرح سے جماتے ہوئے چیف کے کمرے کی جانب تیز قدموں سے چل دیا۔ میں آئی کم ان سر؟ میں نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اپنے چیف انسپیکٹر آف پولیس سے پوچھا۔ آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، چیف نے اپنے سامنے رکھی فائل بند کرتے ہوئے کہا تو میں کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ چیف نے اشارے سے مجھے بیٹھنے کا کہا تو میں نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی میز کے سامنے رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری اور اپنے سامنے رکھ دی۔ سعید محمد قیس السعیدی،
میرے چیف نے میرے پورے نام سے مجھے مخاطب کیا تو میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ عموماً چیف اور دفتر کے دیگر افراد مجھے سعیدی کے نام سے پکارتے ہیں، مگر اس وقت چیف نے مجھے پورے نام سعید محمد کیسل سعیدی کے نام سے پکارا تو میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ یقیناً کوئی مشکل کیس آیا ہوگا اور اب چیف وہ کیس میرے سپرد کرے گا۔ میں پورے دھیان سے باس کی بات سننے لگا۔ تمہارے کمرے میں میرا بہت اچھا دوست سلیان کارا بیٹھا ہے، میرا بچپن کا دوست ہے، ابھی حال ہی میں یہاں پر منتقل ہوا ہے، اس کا مسئلہ سن لو، چیف نے تمہید باندھی۔ جی بہتر، میں نے جواب دیا اور اپنی ٹوپی اٹھائی اور کھڑا ہو گیا، مگر چیف نے اشارے سے مجھے پھر بیٹھنے کا کہا۔ سلیان سے مل لینا، مگر پہلے یہ بتاؤ فیڈرل سیکرٹری کے پی اے مسٹر رجائن کی موت کی تحقیق کہاں تک پہنچی؟ چیف نے کچھ دن پہلے مجھے دیے گئے کیس کے بارے میں پوچھا۔ مسٹر رجائن فیڈرل سیکرٹری احمد صادق کے پرسنل پی اے تھے اور ایک ہفتہ قبل اپنے گھر میں مردہ پائے گئے تھے۔ سر، میں نے پوری تحقیق کی ہے مگر ان کے قتل کا کوئی سراغ نہیں ملا، ان کی موت طبعی معلوم ہوتی ہے، میں نے جواب دیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کیا لکھا تھا؟ چیف نے پھر پوچھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کافی حیرت انگیز ہے۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق مسٹر رجائن کی موت سانس گھٹنے سے ہوئی، میں نے جواب دے کر 1 منٹ کے لیے رکا۔ کسی نے ان کے ناک پر تکیہ رکھ کر ان کی سانس گھوٹ دی ہو؟ چیف نے خدشہ ظاہر کیا۔ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا، ان کے پھیپھڑے بھی صحیح حالت میں تھے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مسٹر رجائن سانس لینا ہی بھول گئے تھے، میں نے جواب دیا۔ سانس لینا بھول گئے تھے؟ کیا مطلب؟ چیف نے کہا۔ جی، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہی لکھا ہے کہ ان کے تمام اعضاء نارمل کام کر رہے تھے مگر اچانک آکسیجن کی سپلائی منقطع ہو گئی، جس کی وجہ سے مسٹر رجائن کا رشتہ زندگی سے کٹ گیا، میں نے تفصیل سے جواب دیا۔ حیرت انگیز، چیف کے منہ سے نکلا۔ جی سر، یہی وجہ ہے کہ مسٹر رجائن کا کیس آگے نہیں بڑھ پایا، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم سلیان سے مل لو اور ان کا مسئلہ حل کر دو، چیف نے کہا تو میں انہیں سلام کرتا ہوا ان کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ پھر میرے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کی عمر 55-60 کے لگ بھگ ہوگی میری میز کے سامنے بچھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھا اونگ رہا ہے۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر وہ شخص جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ گڈ مارننگ، میں نے اس شخص کو سلام کرنے میں پہل کی تو اس شخص نے آگے بڑھ کر تپاک سے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ آپ مسٹر سلیان ہیں؟ میں اپنی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ جی، مجھے سلیان کارا کہتے ہیں، اس شخص نے جواب دیا۔ بیٹھیے۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تو میں نے سلیان کو بھی کرسی پر بیٹھنے کی پیشکش کی۔ شکریہ، سلیان شکریہ کہتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی، آپ کے ساتھ کیا مسئلہ درپیش ہے؟ کچھ دیر انتظار کے بعد میں نے میز کی دراز سے چھوٹی نوٹ بک نکالی اور پھر سلیان کو مخاطب کیا۔ نوٹ بک میں نے اس لیے نکالی تھی کہ سلیان اپنا جو بھی مسئلہ بیان کرے میں اسے نوٹ کر سکوں۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ سلیان کچھ کہتے کہتے رک گیا، اس کے ماتھے پر پریشانی کی شکنیں پڑ گئیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے۔ ممکن ہے آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے مگر یہ سچ ہے، کچھ ہچکچاہٹ کے بعد سلیان نے کہا۔ مجھے آپ کی بات پر پورا یقین ہے کہ آپ جو کچھ کہیں گے وہ سچ ہوگا، میں نے سلیان کو حوصلہ دیا۔ دراصل مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے گھر میں میرے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے، بالآخر سلیان نے اپنی پریشانی بتائی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، آپ کیا اپنے گھر میں اکیلے رہتے ہیں جو اب کوئی آپ کے ساتھ رہنے آ گیا؟ میں نے پوچھا۔ میں اس شہر میں اپنی بیوی کے مرنے کے بعد تقریباً 1 سال پہلے منتقل ہوا، کچھ دن اپنے ایک رشتہ دار کے گھر میں ٹھہرا، پھر میں نے موجودہ مکان خریدا، جب سے میں وہاں پر تنہا رہ رہا ہوں، مگر پچھلے 1 ہفتے سے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے علاوہ بھی میرے مکان میں کوئی اور بھی رہتا ہے۔ سلیان نے پوری تفصیل بتائی۔ پہلے آپ کہاں رہتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ پہلے میں اباتوت شہر میں رہتا تھا، 1-1.5 سال پہلے میری بیوی کا انتقال ہوا تو میرے لیے اباتوت میں رہنا مشکل ہو گیا، اس لیے میں نے اپنے رشتہ داروں کے مشورے پر اباتوت کا مکان بیچا اور اپنی جاب سے ریٹائرمنٹ لے کر اس شہر میں آ گیا، سلیان نے کہا۔ جی، میں نے تقریباً 8 مہینے پہلے ربائن اسٹریٹ پر موجود مکان خریدا۔ مکان تھوڑا پرانا ہے اور آبادی سے تھوڑا ہٹ کر ہے، مگر میرے لیے بہت اچھا تھا اور مجھے سکون کی بھی ضرورت تھی، لہٰذا میں نے مکان خرید دیا اور وہاں سکون سے رہنے لگا۔ 8 ماہ تک مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، مگر پچھلے 1 ہفتے سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اور زیرو بھی اس مکان میں رہ رہی ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی، سلیان پھر بولا۔ وہ اتنا تیز تیز بول رہا تھا کہ اس کی سانس پھول گئی۔ میں نے میز پر رکھے ہوئے گلاس میں سے پانی نکالا اور سلیان کو دیا، جو اس نے ایک ہی سانس میں پی لیا۔ آپ کو کیسے محسوس ہوا کہ کوئی اور ہستی بھی آپ کے مکان میں رہ رہی ہے؟ میں نے سلیان کی سانس بحال ہونے کے بعد پوچھا۔
میں اس شخص کی سانس لینے کی آواز سنتا ہوں، سلیان نے میرے سوال کا جواب دیا۔ اوہ، میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کے مکان میں شاید کسی پرندے یا جانور نے بھی مسکن بنا لیا ہے، جس کی سانس لینے کی آواز آپ کی سماعت سے ٹکراتی ہے، اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی انویزیبل ہستی جو کسی کو نظر نہیں آ رہی وہ آپ کے مکان میں آپ کے ساتھ رہ رہی ہے۔ میں نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے اس ایک ہفتے میں اپنا پورا گھر صاف کیا، کہیں کوئی پرندہ یا جانور نہیں ہے، سلیان بولا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی پانی کی لائنیں کہیں سے لیک ہوں اور سانس لینے کی جو آوازیں آپ سن رہے ہوں وہ دراصل پانی کے پائپ سے نکلنے والی ہوا کی آواز ہو؟ میں نے پھر خدشہ ظاہر کیا۔ جی نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں، سلیان نے جواب دیا۔ حیرت انگیز بات ہے، میں نے سوچتے ہوئے بڑبڑایا۔ میری نظر میں تو مسٹر سلیان کا دماغ شاید تنہائی کی وجہ سے اپسیٹ تھا اور انہیں اپنے گھر میں کسی کے ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اکثر تنہا رہنے والے انسان اس طرح کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی تنہائی مٹانے کے لیے اپنے ذہن سے ایک دوست تلاش لیتے ہیں اور بعض اوقات اسی دوست سے ڈرنے لگتے ہیں۔ مسٹر سلیان کے متعلق بھی میرا یہی خیال تھا۔ اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور چیف کمرے کے اندر داخل ہوا۔ میں چیف کو دیکھ کر جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور انہیں سلیوٹ کیا۔ کیس، کیا خیال ہے تمہارا سلیان کے کیس کے بارے میں؟ چیف نے میری میز کے پاس رکتے ہوئے پوچھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرا تو خیال ہے کہ مسٹر سلیان کو وہم ہو گیا ہے، میں نے محتاط الفاظ میں خدشہ ظاہر کیا۔ مجھے کوئی وہم نہیں ہوا ہے، میں صاف محسوس کر سکتا ہوں کہ میرے مکان میں کوئی اور بھی میرے ساتھ رہ رہا ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ سلیان نے میرے الفاظ پر احتجاج کرتے ہوئے چیف کو مخاطب کیا۔ اوکے، چیف سلیان کی بات سن کر بولے، پھر میری جانب متوجہ ہوئے۔ کیس، تم سلیان کے ساتھ اس کے گھر جا کر تحقیق کر لو۔ ٹھیک ہے سر، میں نے جواب دیا۔ تو چیف سلیان کی جانب متوجہ ہوئے اور اس کے کہنے لگے، ٹھیک ہے سلیان، یہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر جا کر تحقیق کر لے گا۔ چیف نے کہا۔ تھینکس۔ سلیان نے چیف کا شکریہ ادا کیا تو چیف میری جانب دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ چیف کے جانے کے بعد میں نے گھنٹی بجا کر اپنے چپراسی کو بلایا۔ میرے گھنٹی بجانے پر میرا چپراسی کمرے میں آیا۔ اشراف آ گیا ہے؟ میں نے چپراسی سے اپنے اسسٹنٹ کے متعلق پوچھا۔ جی، وہ تو کافی پہلے آ چکے ہیں، چپراسی نے جواب دیا۔ بھیجو اسے، میں نے چپراسی سے کہا تو وہ الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں میرا اسسٹنٹ اشراف طبائی کمرے میں داخل ہوا اور مجھے سلام کیا۔ اشراف، یہ مسٹر سلیان ہیں، ہمیں تفتیش کے لیے ان کے گھر جانا ہے۔ میں نے اشراف کا تعارف سلیان سے کرایا تو دونوں نے پرتپاک ہاتھ ملایا۔ آپ سامی نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ اشراف نے سلیان سے مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی، میں قدیم مصری نسل سامی سے تعلق رکھتا ہوں، سلیان نے جواب دیا۔ میرا تعلق بھی سامی نسل سے ہے، اشراف بولا تو سلیان نے اشراف کو گلے لگا لیا۔ آپ دونوں نے تعلق پیدا کر لیا، میں یہاں اکیلا رہ گیا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ سر، آپ سید زادے ہیں، عربی نسل ہیں، ہم تو قدیم مصری نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اشراف نے ہنستے ہوئے کہا۔ نسل سے کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز آدمی کے اعمال ہوتے ہیں۔ جلدی سے جیپ نکالو، ہمیں سلیان صاحب کے گھر چلنا ہے، میں نے اشراف سے کہا۔ مسئلہ کیا ہے سر؟ اشراف نے پوچھا تو میں نے مختصراً سلیان کا مسئلہ اشراف کو بتا دیا۔ وہ بھی مسئلہ سن کر حیرت سے سر ہلانے لگا، پھر پارکنگ سے جیپ لینے کے لیے کمرے سے نکل گیا۔ اشراف کے نکلنے کے بعد میں نے بھی چند ضروری چیزیں سمیٹیں اور سلیان کے ساتھ اپنے دفتر سے باہر نکلا۔ باہر روڈ پر آتے ہی اشراف نظر آیا جو جیپ کے لیے سڑک کنارے کھڑا ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ میں اور سلیان جیپ میں بیٹھ گئے اور اشراف نے جیپ اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ سر، جانا کہاں ہے؟ جیپ چلاتے ہوئے اشراف نے پوچھا۔ ربائن روڈ، میرے بجائے سلیان نے جواب دیا۔ ربائن روڈ؟ وہ تو تقریباً قاہرہ شہر کے مضافات میں ہے، اشراف بولا۔ ہاں، وہی ربائن روڈ، میں نے جواب دیا تو اشراف نے سر ہلاتے ہوئے جیپ کی رفتار تیز کر دی۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد جیپ ربائن روڈ پر پہنچ گئی۔ سلیان سے پوچھ کر اشراف جیپ کو سلیان کے گھر کے سامنے تک لے کر گیا۔ سلیان کا مکان آبادی سے تھوڑا ہٹ کر تھا اور باہر ہی سے محسوس ہوتا تھا کہ مکان کافی قدیم ہے۔ اشراف کی جیپ روکنے کے بعد میں جیپ سے نیچے اترا۔ میرے اترنے سے پہلے ہی سلیان جیپ سے نیچے اتر چکا تھا۔ اشراف بھی جیپ بند کر کے ہمارے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں سلیان کے مکان کو بغور دیکھ رہا تھا۔ قدیم طرز تعمیر کا ایک شاہکار مکان جس کی دیکھ بھال زیادہ اچھے طریقے سے نہ ہونے کی وجہ سے مکان آسیب زدہ سا محسوس ہوتا تھا۔ مکان کا رنگ بوسیدہ ہو کر جگہ جگہ سے اکھڑ گیا تھا جس کی وجہ سے مزید مکان ہیبت زدہ محسوس ہو رہا تھا۔ جیپ سے اتر کر ہم تینوں مکان کے بڑے سے لوہے کے گیٹ کے سامنے پہنچے۔ لوہے کے گیٹ کو سلیان نے آگے بڑھ کر دھکا دیا تو وہ کسی کتے کی طرح گراتے ہوئے کھل گیا۔ گیٹ کھلنے کی آواز اتنی بھیانک تھی
کہ ایک لمحے کو میں اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رک گیا، پھر سلیان کے پیچھے گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ گیٹ کے ساتھ ہی ایک لان تھا جس میں اگی ہوئی گھاس جگہ جگہ سے مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے جلی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی۔ لان میں زیادہ تر پتے زرد تھے، حالانکہ یہ خزاں کا موسم نہیں تھا، مگر سلیان کے لان میں ایسا لگتا تھا جیسے خزاں نے مستقل ڈیرا ڈال رکھا ہو۔ میں لان کی حالت پر غور کرتا ہوا مکان کی جانب بڑھا۔ اچانک ایک تیز اور کرخت آواز نے میرے قدم روک دیے۔ یہ آواز سن کر اشراف بھی رک گیا، اس کا چہرہ بھی خوف کی چغلی کھا رہا تھا۔ یہ آواز کیسی ہے؟ اشراف گھبرائی ہوئی آواز میں بولا۔ یہ اس منحوس چمگادڑ کی آواز ہے۔ سلیان نے نفرت سے ایک درخت پر دیکھا اور بولا۔ تو میں نے اور اشراف نے بھی سلیان کی آنکھوں کی سیدھ میں دیکھا تو ایک بار پھر میں خوف سے لرز اٹھا۔ پتوں سے خالی درخت پر ایک بھیانک شکل والی چمگادڑ الٹی لٹکی ہوئی ہم تینوں کو گھور رہی تھی۔ اوف خدایا، کتنی بھیانک چمگادڑ ہے! چمگادڑ کو دیکھتے ہی بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، اوہ اس کا منہ تو دیکھو، یہ تو کسی بھیڑیے کے منہ سے مشابہ لگ رہا ہے۔ اشراف چمگادڑ کو غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ تو میں نے بھی غور سے چمگادڑ کو دیکھا۔ مکمل سیاہ رنگ کی وہ بھیانک چمگادڑ کسی کوے کے برابر کی تھی، اور اس کا چہرہ، اس کا چہرہ تو کسی خونخوار بھیڑیے کے چہرے جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چمگادڑ اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے میں سارے زمانے کی وحشت کی ہم تینوں کو گھور رہی تھی۔ یہ آپ نے کیسی چمگادڑ پالی ہوئی ہے؟ میں نے سلیان سے پوچھا۔ میں نے کوئی چمگادڑ نہیں پالی ہوئی، یہ چمگادڑ بھی پچھلے ایک ہفتے سے اس درخت پر الٹی لٹکی ہوئی ہے۔ میں نے کئی بار اس کو بھگایا مگر یہ پھر واپس آ جاتی ہے۔ سلیان بولا تو میں نے سر ہلا دیا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے ہم تینوں مکان کے اندرونی دروازے کے سامنے پہنچے تو میری آنکھیں ایک بار پھر خوف سے ابل پڑیں۔ دروازے کے اوپر ایک لوہے کی زنجیر لگی ہوئی تھی اور زنجیر کے ساتھ جھولتا ہوا ایک عجیب و غریب سا مجسمہ تھا جو شاید دروازے پر دستک دینے کے لیے لگایا گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر زنجیر پکڑی اور اس مجسمے کو دیکھنے لگا۔ وہ مجسمہ ایک بھیڑیے کا سر معلوم ہو رہا تھا۔ قریب سے چند لمحے دیکھتے ہی مجھے اس مجسمے سے ڈر سا محسوس ہونے لگا۔ یہ کیسا بھیانک مجسمہ لگایا ہوا ہے آپ نے؟ میں نے مجسمہ اپنے ہاتھ سے چھوڑتے ہوئے سلیان سے پوچھا۔ یہ مجسمہ اس دروازے کے ساتھ ہی لگا ہوا ملا ہے، مجھے تو یہ آرٹ کا بہترین نمونہ محسوس ہوا، اس لیے میں نے اسی دروازے کے ساتھ لگا رہنے دیا، سلیان بولا، اور پھر دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ سلیان کے گھر میں داخل ہونے کے بعد اس کے پیچھے میں اور میرے پیچھے اشراف بھی اندر داخل ہوئے۔ اندر سے بھی مکان کافی پراسرار تھا اور گھر کے در و دیوار سے پراسراریت ٹپک رہی تھی۔ آپ کا گھر کافی پراسرار، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کافی ڈراؤنا ہے، میں نے گھر کے اندر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اس گھر کو خریدنے کی وجہ اس کا پراسرار ہونا ہی تھا، اس لیے مجھے یہ گھر پسند آیا۔ پھر یہ گھر آبادی سے تھوڑا ہٹ کر ہے، لہٰذا مجھے یہاں کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرتا، سلیان نے کہا۔ تنہائی سے آپ نہیں گھبراتے؟ سلیان کی بات سن کر اشراف بولا۔ میری کتابیں میری ساتھی ہیں جو مجھے بور نہیں ہونے دیتی۔ میں نے اس گھر میں چھوٹی سی لائبریری بنا رکھی ہے جہاں میرا زیادہ تر وقت گزرتا ہے، سلیان بولا تو میں نے سر ہلا دیا۔ ویسے ابھی تک مجھے یہاں کسی کے ہونے کا احساس تو نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد میں نے سلیان سے کہا، اسٹڈی روم میں چلتے ہیں، مجھے زیادہ تر آواز وہیں محسوس ہوتی ہیں، سلیان نے کہا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ سلیان کے پیچھے میں اور اشراف بھی چل دیے۔ سیڑھیوں پر ہلکا سا اندھیرا تھا مگر اتنا بھی نہیں کہ کچھ نظر نہ آ سکے، لہٰذا میں اور اشراف کسی دقت کے بنا بالائی منزل پر پہنچ گئے۔ اوپر پہنچ کر مجھے ایک اور جھٹکا سا لگا کیونکہ سیڑھیوں کے ٹھیک سامنے دیوار پر ایک بڑا سا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ وہ مجسمہ کسی دیو ہیکل انسان کا تھا مگر اس کا سر بھیڑیے کے سر سے مشابہ تھا۔ ملگجی روشنی میں وہ مجسمہ کافی بھیانک اور ڈراؤنا سا لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ اس پراسرار گھر سے بھاگ جاؤں، مگر پھر میں نے اپنا دل مضبوط کیا۔ سلیان ہم دونوں کے آگے چل رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ میں اور اشراف بھی اس کھلے دروازے سے گزر کر کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جہاں بڑی بڑی الماریاں رکھی ہوئی تھیں اور ان الماریوں میں بڑے سلیقے سے کتابیں لگی ہوئی تھیں۔ میرے اور اشراف کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد سلیان نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی مجھے ایک ناگوار سی بو محسوس ہوئی جیسے کسی مردہ جانور کی بدبو۔ میں نے اپنی ناک سکیڑی۔ کمرے میں بوسی محسوس ہو رہی ہے، میں نے ناک سہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے کتابوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے دوا کا استعمال کیا ہے، سلیان نے جواب دیا۔ سلیان کے جواب سے میں مطمئن نہیں ہوا کیونکہ فضا میں کیڑے مارنے کی دوا کی بو نہیں بلکہ سڑے ہوئے گوشت کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ دوسری جگہوں کی نسبت مجھے اس کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس زیادہ ہوتا ہے، سلیان ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے اشارے پر میں اور اشراف بھی کمرے میں رکھی دوسری کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میں چونکنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔
اور یہ محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کمرے میں ہم تینوں کے علاوہ بھی کوئی ہے یا نہیں، مگر مجھے کسی چوتھے فرد کے کمرے میں ہونے کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ کیا آپ مافوق الفطرت چیزوں پر یقین رکھتے ہیں؟ اچانک اشراف، جو بڑی دیر سے خاموش تھا، سلیان سے مخاطب ہوا۔ مافوق الفطرت مطلب بھوت وغیرہ؟ سلیان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اشراف نے کہا۔ نہیں، میں ایسی کسی خرافات پر یقین نہیں رکھتا، سلیان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ سنا ہے کہ اس طرح کے پرانے مکانات میں روحیں وغیرہ بسیرا کر لیتی ہیں، اشراف بولا۔ میں اشراف اور سلیان کی باتیں دلچسپی کے ساتھ سن رہا تھا۔ سنا تو میں نے بھی ہے، سلیان بولا۔ کیا اس گھر میں آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا کہ کوئی روح وغیرہ یا کوئی بھوت پریت ہو؟ اشراف پھر بولا۔ میں تقریباً 1 سال سے یہاں رہ رہا ہوں، مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا، مگر پچھلے 1 ہفتے سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی ہے جو اس گھر میں رہ رہا ہے۔ میں اس کی سانسوں کی آوازیں سن سکتا ہوں، سلیان نے اشراف کی بات کا جواب دیا۔ آپ اس گھر میں کس طرح کی آوازیں سن رہے ہیں؟ میں نے ان دونوں کی بات میں دخل دیا۔ میں آئرم کو بتا چکا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی میرے قریب کھڑا گہری گہری سانسیں لے رہا ہو، سلیان نے چیف آئرم کا نام لیتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن ہمیں تو ابھی تک کوئی ایسی بات محسوس نہیں ہوئی، میں نے جواب دیا۔ ہم لوگ کچھ دیر خاموش رہے تو ہمیں محسوس ہوگا، سلیان نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم خاموش ہو جاتے ہیں، میں نے جواب دیا، اور اشراف نے میری بات سن کر کچھ کہنا چاہا، مگر میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کر دیا۔ ابھی ہمیں خاموش ہوئے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ میں نے دیکھا کہ سلیان کے چہرے پر زلزلے کے آثار پیدا ہونے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ لرز رہا تھا، اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑتا جا رہا تھا۔ مسٹر سلیان، آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے سلیان سے پوچھا تو سلیان نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آہستہ آواز میں بولا، سنو، کوئی ہے کمرے میں، سانس لے رہا ہے، سنو۔ سلیان کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور دھیان لگا کر آواز سننے لگا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کوئی اور بھی تھا جو اس کمرے میں ہم تینوں کے علاوہ، وہ سانس لے رہا تھا، بہت گہری سانس جو آہستہ تھی، مگر محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جو بھی ہے وہ بہت گہری گہری سانسیں لے رہا ہے۔ اس کی سانسوں کی آواز آہستہ آہستہ بلند ہو رہی تھی۔ میں نے اشراف کی جانب دیکھا تو وہ بھی خوفزدہ سا نظر آ رہا تھا۔ یہ تو واقعی کسی کے سانس لینے کی آواز ہے، مگر اشراف نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ مگر کیا؟ میں نے بے قراری سے پوچھا۔ مگر یہ کسی انسان کی آواز، سانس کی آواز تو نہیں لگ رہی، عجیب سی خرخراہٹ ہے سانسوں کی آواز میں، اشراف نے جواب دیا۔ ہاں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بھیڑیا سانس لے رہا ہو، میں نے اشراف کی بات کی تائید کی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف کو دیکھنے لگا، مگر مجھے ہم تینوں کے علاوہ اس کمرے میں کوئی اور ذی روح نظر نہیں آئی۔ مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہونے لگے، خوف کے مارے میرا دل پھٹا جا رہا تھا کہ فوراً کمرے سے نکل کر بھاگ جاؤں، مگر میرے پیر من بھر کے ہو گئے تھے، میرے قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ سانس لینے کی رفتار اب بہت تیز ہو گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھیڑیے کہیں دور سے بھاگ کر آیا ہو اور زور زور سے ہانپ رہا ہو۔ میں نے اپنی پوری قوت کو جمع کیا اور زور سے چیخا، کون ہو تم؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ میں پھر چیخا۔ خر خر خر، میرے سوال کے جواب میں کوئی زور زور سے غرایا۔ غراہٹ کی آواز سن کر سلیان اور اشراف کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور وہ دونوں خوف سے لرزنے لگے تھے۔ جواب دو، کون ہو تم؟ میں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس دکھائی نہ دینے والی مخلوق کو پکارا۔ چپ ہو جاؤ، خدا کے لیے اسے اشتعال مت دلاؤ، سلیان کے منہ سے منمناتی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ جواب دو، کون ہو تم؟ تمہاری آواز سے محسوس ہو رہا ہے کہ تم تکلیف میں ہو، ہمیں بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے، ہم تمہاری مدد کریں گے، میں نے حوصلہ پکڑتے ہوئے اس مخلوق کو مخاطب کیا۔ خدا کے واسطے چپ ہو جاؤ، آج سے پہلے کبھی یہ آواز اتنی بلند نہیں ہوئی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، سلیان گھگیاتے ہوئے بولا۔ آپ خاموش رہیں، مجھے اس اندیکھی مخلوق سے بات کرنے دیں، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی تکلیف میں ہے اور اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے، میں نے سلیان کو جھڑکا۔ پلیز ہمیں بتاؤ کہ تم کون ہو، ہم تمہاری تکلیف ختم کرنے کی کوشش کریں گے، پلیز ہم سے بات کرو، میں نے ایک بار پھر کمرے میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بات کے ساتھ ہی سانس لینے کی رفتار ایک دم تیز ہو گئی اور پھر ایک زوردار چیخ کمرے میں گونجی۔ ہمیں بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہیں کیا تکلیف ہے۔ میرا خوف اب ختم ہو چکا تھا اور میں نہایت بہادری کے ساتھ اس دکھائی نہ دینے والی مخلوق سے مخاطب تھا۔ اسی وقت ایک اور کمرے میں چیخ گونجی، ایسا لگا کہ جیسے کسی بھیڑیے نے خوشی میں چیخ ماری ہو۔ کمرے میں گونجنے والی چیخ کے ساتھ ہی سلیان زور سے ہوا میں اچھلا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ زمین پر نہیں گرا بلکہ فضا ہی میں رک گیا اور پھر تیزی کے ساتھ کسی پنکھے کی طرح کمرے میں گھومنے لگا۔
میں اور اشراف سلیان کے اس طرح گھومنے سے پریشان ہو گئے اور تیزی کے ساتھ فرش پر بیٹھ گئے، ورنہ سلیان کی ٹانگیں گھومتی ہوئی ہمارے سروں سے ٹکرا کر ہمیں زخمی ضرور کر دیتی۔ سلیان کے تیزی کے ساتھ گھومنے کی وجہ سے کمرے میں رکھی کتابوں کے ورق تیزی کے ساتھ حرکت کرنے لگے، جس سے کمرے میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ سلیان کے منہ سے بڑی بھیانک چیخیں نکل رہی تھیں، مگر میں اور اشراف سلیان کی کوئی مدد نہیں کر پا رہے تھے، بلکہ ہم دونوں سلیان کی گھومتی ٹانگوں سے خود کو بچانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے۔ تھوڑی سی فضا میں گھومنے کے بعد سلیان دھڑام سے کمرے کے فرش پر گرا اور بے سدھ ہو گیا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سلیان کی چیخوں کی آواز کے ختم ہوتے ہی اس اندیکھی مخلوق کی سانس لینے کی آواز بھی آنا ختم ہو گئی۔ سلیان کے گرتے میں اور اشراف بھاگ کر سلیان کے نزدیک پہنچے۔ اشراف نے سلیان کی نبض کو چیک کیا، پھر سلیان کی آنکھوں کو دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ سلیان مر چکا تھا۔ اس کا منہ انتہائی تکلیف دہ حالت میں کھلا ہوا تھا، جیسے اس کی موت بڑی اذیت سے واقع ہوئی ہو۔ ایمبولینس کو فون کرو فوراً، میں نے اشراف سے کہا، اور پھر سلیان کے دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر میں نے اپنے دونوں ہاتھ کو جوڑ کر سلیان کے دل کے مقام پر رکھا اور پمپ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سلیان کا جسم ایک دم سفید پڑ گیا تھا، اس کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ تھوڑی دیر میں ایمبولینس آ گئی اور ایمبولینس میں سوار اسٹاف سلیان کی لاش کو لے کر اسپتال روانہ ہو گیا۔ تو میں اور اشراف بھی اس آصف زدہ مکان سے باہر نکلے۔ ہم دونوں کے چہرے ستے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے جو واقعات ہمارے سامنے ہوئے، ان واقعات نے ہمارے ذہن پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ میں اور اشراف خاموشی سے جیپ میں بیٹھ گئے۔ جیپ میں بیٹھ کر میں نے مکان کی جانب دیکھا۔ مکان عجیب آصف زدہ محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میری نظر مکان کے لون میں کھڑے اجڑے ہوئے درخت پر گئی، جہاں پر وہ خوفناک چمگادڑ لٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس چمگادڑ پر سے اپنی نظریں ہٹائیں اور سامنے سڑک پر دیکھنے لگا۔ سر، ہسپتال چلنا ہے؟ کچھ دیر سانس بحال کرنے کے بعد اشراف نے پوچھا، ساتھ ہی جیپ میں رکھی پانی کی بوتل میری جانب بڑھائی۔ ہاں، میں نے مختصر سا جواب دیا، اور اشراف کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے کر گھٹاگھٹ پانی پینے لگا۔ 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ہم اسپتال پہنچ گئے۔ ایمبولینس ہم سے پہلے ہی اسپتال پہنچ چکی تھی۔ جیپ کو پارکنگ میں لگانے کے بعد میں اور اشراف اسپتال کے اندر پہنچے۔ پولیس کارڈ دکھانے کے بعد ہی ہمیں سلیان کی لاش کے موجودہ صورتحال کا معلوم ہوا۔ ڈاکٹر یحییٰ سلیان کی لاش کا معائنہ کر رہے تھے۔ لاش کے معائنے کے بعد جب میں نے ڈاکٹر یحییٰ سے بات کرنی چاہی تو انہوں نے سلیان کی موت کے بارے میں کوئی بات کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ صحیح صورتحال وہ پوسٹ مارٹم کے بعد ہی بتائیں گے۔ سلیان کی لاش کا پوسٹ مارٹم شروع ہوا۔ میں اور اشراف خاموشی سے اسپتال کی بینچ پر بیٹھے سلیان کا پوسٹ مارٹم مکمل ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اسپتال آنے کے بعد ہی چیف آئرم کو سلیان کی موت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ جب میں نے انہیں سلیان کے گھر میں پیش آنے والے واقعات مختصر کر کے بتائے تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے سلیان کے کیس پر مزید کام جاری رکھنے کا حکم دیا۔ چیف کو فون کرنے کے بعد میں اشراف کے ساتھ بینچ پر بیٹھا غور کر رہا تھا۔ آج تک میری زندگی میں اس طرح کے واقعات پیش نہیں آئے تھے، لہٰذا میں پریشان ہونے کے ساتھ شدید حیرت زدہ بھی تھا۔ 4 گھنٹے بعد سلیان کا پوسٹ مارٹم ختم ہوا تو میں اور اشراف ڈاکٹر یحییٰ کے کمرے میں پہنچے۔ ڈاکٹر یحییٰ، میں انسپکٹر سید محمد قیصر سعیدی ہوں اور سلیان کی موت کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ڈاکٹر یحییٰ کو اپنا تعارف کرایا تو انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر، سلیان کی موت کی کیا وجہ تھی؟ میں نے ڈاکٹر یحییٰ سے پوچھا۔ میری پوری میڈیکل کی زندگی میں ایسا کیس پہلی بار آیا ہے، ڈاکٹر یحییٰ اپنی کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بولے۔ کیا مطلب؟ سلیان کی موت کیسے ہوئی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ سلیان کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، ڈاکٹر یحییٰ بولے۔ خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا؟ مطلب؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ڈاکٹر یحییٰ کی بات سن کر اشراف بھی حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھنے لگا۔ جی ہاں، حیرت کی بات ہے، سلیان کے جسم میں خون نام کی کوئی شے نہیں تھی اور اسی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ ڈاکٹر یحییٰ کی بات سن کر ہمیں ایسا لگا جیسے کسی نے ہمارے سر پر بم پھوڑ دیا ہو۔ یعنی سلیان کے جسم کا سارا خون کسی نے نکال لیا تھا؟ میں نے کچھ دیر بعد اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ اگر سلیان کے جسم سے خون نکالا جاتا تو اس کے جسم میں کہیں کوئی سوراخ ضرور ہوتا، جیسے کسی سرنج وغیرہ کا سوراخ، مگر ہمیں سلیان کے جسم پر کوئی سوراخ نہیں ملا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اس کے جسم کے اندر پہنچ کر اس کا سارا خون چوس لیا ہو۔ ڈاکٹر یحییٰ بولے تو میں اور اشرف ان کا منہ دیکھنے لگے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کب تک مل جائے گی؟ کچھ دیر بعد میں نے پوچھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تو کل صبح ہی ملے گی، ڈاکٹر یحییٰ نے جواب دیا تو میں نے سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد میں اور اشراف ڈاکٹر یحییٰ سے بات کر کے ہسپتال سے باہر نکلے اور جیپ میں بیٹھ گئے۔ سر، اب کہاں جانا ہے؟ اسٹیئرنگ پر بیٹھتے ہوئے اشراف نے مجھ سے پوچھا۔
شام ہو چلی ہے اور سلیان کے گھر میں ہونے والے واقعات اور سلیان کی موت نے ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب کر دیا ہے، لہٰذا تم گھر جا کر آرام کرو، میں بھی گھر جاتا ہوں۔ صبح پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دیکھنے کے بعد پھر اگلی کارروائی کا فیصلہ کریں گے، میں نے جمائی روکتے ہوئے اشراف سے کہا تو اس نے خاموشی سے جیپ آگے بڑھا دی۔ اشراف اپنے گھر کے سامنے جیپ سے اترا تو میں جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور پھر میں اپنے گھر میں آ گیا۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، تھکن سے میرا برا حال تھا۔ میں گھر پہنچا تو لیلا گھر پر نہیں تھی۔ گھر پہنچ کر مجھے یاد آیا کہ آج لیلا کو ایک سیمینار میں شرکت کرنے کے لیے جانا تھا۔ اس بارے میں لیلا نے صبح ہی مجھے مطلع کر دیا تھا۔ لیلا کی غیر موجودگی میرے لیے مزید کوفت کا باعث بنی۔ گرم شاور لینے سے میری تھکن میں تھوڑا سا افاقہ ہوا۔ پھر میں نے اپنے لیے چائے بنائی اور چائے کا کپ لے کر بالکونی میں بیٹھ گیا اور سلیان کی موت اور اس کے گھر میں ہونے والے واقعات پر غور کرنے لگا، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دکھائی نہ دینے والی مخلوق کون تھی اور سلیان کے جسم سے اس کا سارا خون کہاں غائب ہو گیا۔ یہ معاملات میری سمجھ سے باہر تھے۔ ابھی فیڈرل سیکرٹری کے پی اے مسٹر رجائن کی موت ہی میرے لیے معمہ بنی ہوئی تھی کہ ان کی سانسیں غائب ہو گئی تھیں، اور ابھی یہ کیس چیف کے دوست مسٹر سلیان کے جسم کا سارا خون غائب ہو گیا۔ کہیں یہ دونوں واقعات کسی ایک ہی سلسلے کی کڑی تو نہیں؟ میں مسلسل سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ چائے ختم کر کے میں بستر پر لیٹ گیا۔ تھکن اتنی شدید تھی کہ مجھے فوراً ہی نیند آ گئی۔ رات کو خواب میں بھی مجھے سلیان کے گھر میں ہونے والے واقعات ہی نظر آتے رہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔